نے قسمیں اٹھائیں لَيَسْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ کہ ہم ضرور اس باغ کو کاٹ لیں گے صبح کے وقت. وَلَا يَسْتَثْنُونَ اور انہوں نے استثناء نہیں کیا. فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ پس پھر گیا ان پر ایک پھرنے والا تیرے پروردگار کی طرف سے. وَهُمْ نَائِمُونَ جبکہ وہ سوئے ہوئے تھے. فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ پس وہ صبح کے وقت باغ ایسے ہو گیا جیسے کٹا ہوا ہو. فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ یہ صبح سویرے ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگے. أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ کہ صبح سویرے چلو اپنے کھیت پہ. ان کنتم صارمین اگر ہو تم کاٹنے والے. فانطلقوا پس یہ چلے. وہم یتخافتون اور یہ چپکے چپکے چل رہے تھے. اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین کہ ہرگز نہ داخل ہو آج تم پر کوئی بھی مسکین. وغدوا علی حرد قادرین اور صبح منہ اندھیرے چلے جوش کے ساتھ بظاہر قدرت رکھتے ہوئے. سورۃ القلم کی آیت نمبر 17 سے لے کر رکوع کے آخر تک آیت نمبر 22 تک اللہ رب العالمین نے مکے والوں کو، مشرکین عرب کو ایک باغ والوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے ان کو ایسے ہی آزمایا جیسے ہم نے ایک باغ والوں کو آزمایا. یہ مثال واقعتاً کسی باغ کا کوئی قصہ ہے یا کوئی ویسے مثال دی گئی ہے، اس کے بارے میں دو رائے. ایک رائے مفسرین کرام رحمہ اللہ کی یہ ہے کہ یہ ایک مثال دی گئی ہے کہ جیسے کسی کا کوئی باغ ہو، پھل تیار ہو جائے اور مکمل طور پر وہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ اب ہمارے دن بدل جائیں گے، لیکن ادھر سے اچانک باغ پر کوئی آفت آئے، مصیبت آئے، باغ جل جائے، خاکستر ہو جائے، تو جیسے ان کا نقصان ہوتا ہے، جیسے وہ اپنے ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں. آج اہل عرب جو ہے، مکے والے مشرکین مکہ جو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہے، اگر یہ اس سے باز نہ آئے تو ان کا نقصان ان باغ والوں سے بھی بڑا نقصان ہوگا. ان کا تو دنیا کا نقصان ہے، ان کی دنیا بھی جائے گی، ان کی آخرت بھی جائے گی. اور بعض مفسرین کرام رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ واقعتاً یہ ایک باغ والوں کا قصہ ہے. ایک باغ ایسا تھا جو یمن کے علاقے میں، بعض مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے یمن میں اور بعض حضرات فرماتے حبشہ کے اندر ایک نیک دل آدمی تھا، مسکین پرور، غریب پرور انسان، لوگوں پہ خرچ کرنے والا. اس کا ایک بہت بڑا باغ تھا جس میں ایسا باغ تھا کہ جس میں غلہ اور اناج بھی اگتا تھا اور انگور کا پھل بھی تھا. یعنی باغ میں کھیت کھلیان بھی تھے اور باغ میں پھل فروٹ بھی تھا. دونوں قسم کی پیداوار اللہ پاک اس کو نصیب فرماتا. اور وہ انسان اتنا غریب پرور اور مسکین پرور انسان تھا، خرچ کرنے والا انسان تھا کہ جس دن غلہ یا اناج اٹھانے کا دن ہوتا، کاٹنے کا دن ہوتا یا پھل چننے کا دن ہوتا تو اپنی ضرورت کے مطابق وہ غلہ اناج لے لیتا
باقی غلہ اناج کھیت میں ہی چھوڑ دیتا اور لوگوں سے کہتا کہ یہ تم کاٹ لو، جس کو جتنی ضرورت ہے وہ لے لے۔ پھل جب اتارنے ہوتے تو اپنی ضرورت کا، اپنے گھر کا پھل وہ لے لیتا اور باقی لوگوں سے کہتا کہ وہ تم اٹھا لو۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ کھیت کو جب کاٹتا تو جتنی ضرورت کا ہوتا وہ کاٹ لیتا، جو سٹے رہ جاتے، دانے گر جاتے، وہ لوگوں سے کہتا یہ تم اٹھا لو۔ یا پھل چنتے ہوئے کوئی پھل زمین پہ گر جاتا، کوئی پھل رہ جاتا درخت پہ، تو وہ ایسا نہیں تھا کہ ایک ایک چیز اتار کے لے جاؤ، بلکہ وہ کہتا ٹھیک ہے یہ لوگ کھا لیں، وہ لوگوں کو دے دیتا۔ اللہ کی شان، اس کے 3 یا 5 بیٹے تھے۔ اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا، بیٹے باغ کے مالک بنے اور وارث بنے، تو بیٹوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی ہمارا ابا تو بڑا بے وقوف تھا، وہ اتنا پھل اور اتنا غلہ اناج ایسے ہی غریبوں پہ لٹا کے ضائع کر دیتا تھا۔ اب ہم تو 3 ہیں یا 5 ہیں، ہماری فیملیاں بھی ہیں، ہماری ضروریات بھی بڑھ گئی، تو ہمیں ان غریبوں پہ خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اب کریں کیا؟ جس دن غلہ اناج کاٹنے کا یا پھل اتارنے کا دن ہوتا تو چونکہ باپ کی روایت یہ تھی وہ لوگوں پہ خرچ کرتا، تو لوگ بہت زیادہ اکٹھے ہو جاتے، ابھی آج ہمیں بھی یہاں سے حصہ ملے گا لہٰذا یہاں پہ اکٹھے ہو جاؤ، تو ایک میلہ سا لگ جاتا، بڑی کثیر تعداد میں لوگ آ جایا کرتے۔ اب ان کو خطرہ ہوا کہ اب ہم اسی طرح غلہ کاٹنے کے لیے جائیں گے یا پھل اتارنے کے لیے جائیں گے تو لوگ تو اکٹھے ہو جائیں گے، پھر کیسے لوگوں سے بچیں گے؟ تو انہوں نے سکیم یہ بنائی کہ ہم اس طرح کرتے کہ دن چڑھنے سے پہلے راتوں رات ہی غلہ کاٹ لیں گے اور راتوں رات ہی باغ کا پھل جو ہے نا وہ ہم چن لیں گے، تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ صبح جب لوگ آئیں دیکھیں جناب غلہ تو کٹا ہوا اور پھل تو اترا ہوا، اور ہم سارا سمیٹ کے گھر لے آئے۔ ادھر یہ پروگرام بنا کر سو گئے اور ادھر اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک پھرنے والا پھر گیا، یعنی عذاب کا چکر چل گیا۔ علماء نے لکھا ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں کوئی ڈاکو آئے جنہوں نے ان کا سارا پھل ان کے بھی اٹھنے سے پہلے وہ سارا سمیٹ لیا، اور جو درخت اور کھیت رہ گئے ان کو انہوں نے آگ لگا کے ختم کر دیا۔ اور بعض فرماتے ہیں آسمان سے کوئی ایسی آفت آئی، آگ برسی، جس سے سارا باغ جل کر خاک ہو گیا۔ یہ جب وہاں پہنچے تو عجیب صورتحال کو دیکھ کے پھر ان کا کیا تاثر تھا، کیا منظر تھا، اس کو اللہ پاک نے اگلی آیات میں بیان فرمایا۔ یہاں تک صرف ان کے پروگرام اور سکیم اور اللہ کی طرف سے عذاب کا ذکر ہے۔ اس میں مکے والوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ دیکھو اللہ پاک نے تمہیں شہر مکہ عطا کیا جو امن والا شہر، پھر اس کے ساتھ ساتھ بیت اللہ جیسی نعمت تمہیں عطا کی۔ کتنی بڑی نعمت، اللہ کا گھر جس پہ ہر وقت اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، تجلیات اترتی ہیں۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر نعمت اللہ نے اپنا حبیب تمہیں عطا کیا، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے کہاں بھیجے؟ مکہ مکرمہ کے اندر۔ آپ پوری کائنات کے نبی ہیں، لیکن اللہ نے آپ کی بعثت کے لیے، آپ کو بھیجنے کے لیے جس شہر کا انتخاب کیا، وہ شہر پوری دنیا کا درمیانی اور سینٹر شہر ہے، مکہ المکرمہ۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ مکے والے پوری دنیا سے بڑھ کر اس نعمت کی قدر کرتے اور اس نعمت کو، اس کا شکر ادا کرتے، اللہ کے گھر کی نعمت، اللہ کے حبیب کی نعمت۔ لیکن فرمایا ان مکے والوں کی حالت انہی باغ والوں جیسی ہو گئی
کہ انہوں نے بجائے ماننے کے پروگرام اور سکیمیں بنانی شروع کر دی کہ کس طرح آپ کا راستہ روکا جائے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جس طرح وہ باغ والے تباہی اور بربادی کا شکار ہو گئے، اسی طرح اگر یہ مکے والے ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو یہ بھی تباہی اور بربادی کا شکار ہو۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتے انا بلوناہم، بے شک ہم نے آزمایا ان کو، کما بلونا اصحاب الجنہ، جس طرح ہم نے آزمایا باغ والوں۔ جنت، جس طرح جنت کا نام ہے جو آخرت میں ایمان والوں کو ملے گی، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اسی طرح جنت ہر گھنے باغ کو کہتے ہیں۔ یہاں مراد دنیا کے اندر ان کو جو ایک گھنا باغ دیا گیا تھا وہ مراد ہے، جو یمن کے علاقے میں زروان نام کے ایک علاقے کے اندر یہ باغ تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو، ان مکے والوں کو ایسے ہی آزمایا جیسے ہم نے ان باغ والوں کو آزمایا۔ فرمایا اذ اقسموا، جب انہوں نے قسمیں اٹھائی کہ لَيَسْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، ہم اس باغ کو کاٹ لیں گے صبح سویرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ لفظ یہاں باغ کا ہے اور مراد باغ بھی ہے، مراد کھیت بھی ہے، کیونکہ باغ ان کا ایسا تھا جس میں درخت بھی تھے، پھل پھول بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کھیت اور غلہ اناج بھی تھا۔ تو انہوں نے غلے اور اناج کے متعلق یہ کہا کہ ہم صبح سویرے اس کو کاٹ لیں گے، ولا یستثنون، اور استثناء نہیں کیا۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ یہ بات کہتے ہوئے کہ ہم صبح سویرے کاٹ لیں گے، انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ استثناء کا مطلب یہ کہ یہ نہیں کہا کہ اگر اللہ نے چاہا، جیسا کہ ہمیں تعلیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جب بھی مستقبل کے بارے میں کسی کام کا کہنا ہو کہ میں یہ کروں گا تو اس کے ساتھ کیا کہنا چاہیے؟ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت اور مدد و نصرت شامل حال ہو جاتی ہے، لیکن ان لوگوں نے یہ تو کہا کہ ہم ضرور صبح سویرے جا کے کاٹ لیں گے، انشاءاللہ کہنا بھول گئے، نہیں کہا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ لا یستثنون کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے اس میں سے استثناء نہیں کیا، یعنی وہ غریبوں کا حق جو ان کا باپ ان کو، غرباء کو، مساکین کو دیا کرتا تھا، وہ حق انہوں نے مستثنیٰ نہیں کیا، اپنے مال میں سے اس حق کو استثناء کر کے کہ اتنا حصہ غریبوں کے لیے ہوگا، یہ نہیں انہوں نے کیا۔ انسان کو چاہیے اپنی ہر کمائی کے اندر وہ کچھ نہ کچھ حصہ غریب لوگوں کا، معاشرے کے کمزور طبقات کا بھی کچھ حصہ ضرور رکھا گیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال بھائی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جعفر طیار کا لقب دیا۔ وہ جنت کے اندر دو بازوؤں کی بجائے دو پروں کے ساتھ اڑتے پھر رہے، کیونکہ غزوہ موتا کے اندر غالباً دشمن نے ان کے دونوں بازو کاٹ دیے، لیکن انہوں نے جھنڈا پرچم اسلام پھر بھی گرنے نہیں دیا، بلکہ کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ ہی اس کو سینے سے چمٹا کے پکڑ کے رکھا، یہاں تک کہ ان کے دو ٹکڑے کر دیے گئے۔ پھر جا کر وہ پرچم کسی اور نے تھاما، لیکن زندگی کے آخری سانس تک پرچم اسلام گرنے نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا ان کے کٹے ہوئے بازوؤں کی جگہ اللہ نے دو پر لگائے اور وہ جنت میں اڑتے پھر۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ اتنے مسکین پرور اور غریب پرور انسان تھے کہ جب بھی سواری پہ بیٹھتے
اور کسی جگہ جانا ہوتا تو اپنے ساتھ پیدل چلنے والوں میں سے جن کے پاس سواریاں نہیں ہوتی تھیں ان میں سے کسی کو لازمی اپنے ساتھ بٹھا لیتے، تم بھی میرے ساتھ بیٹھ۔ اور بازار سے جب بھی جوتا لینے جاتے تو ایک جوتا نہیں خریدتے، 2 جوتے خریدتے تھے، ایک اپنے لیے ایک کسی غریب کے لیے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ فقراء مساکین کا خیال کرنے والے تھے، تو اس سے مال کے اندر بڑی برکت اور رحمت ہو جاتی ہے جب انسان اس میں کمزور لوگوں کا بھی حصہ رکھتا ہے۔ تو لا یستثنون کا معنی انہوں نے اپنے مال میں سے غرباء کا حصہ الگ نہیں کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فرمایا فطاف علیہا طائف من ربک، پھر گیا ایک پھرنے والا تیرے رب کی طرف سے، چکر لگا گیا ایک چکر لگانے والا تیرے رب کی طرف سے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب کا ایسا کوڑا برسا کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ وَهُمْ نَائِمُونَ، یہ لوگ سوئے ہوئے تھے، یہ تو اپنی سکیم بنا کے رات کو سو گئے کہ ہم منہ اندھیرے جا کر وہ اپنا غلہ سمیٹ لیں گے، پھل سمیٹ لیں گے، لیکن ایک ان کی سکیم چلی، ایک ان کی سکیم بنی، ایک سکیم رب کی بنی۔ انہوں نے بھی ایک پروگرام بنایا، اللہ رب العالمین کی بھی ایک سکیم ہوئی، اور چلی کس کی سکیم؟ اللہ رب العالمین۔ وہ پھرنے والا پھر گیا اور یہ سوئے ہوئے تھے۔ فرمایا فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، صبح کے وقت باغ کی حالت یہ ہو گئی کہ جیسے باغ کٹا ہوا ہو۔ جیسے غلہ اناج جب کاٹ لیتے ہیں دراطیوں کے ساتھ یا آج کل مشینوں کے ساتھ، تو کٹ جانے کے بعد جو کھیت کی حالت ہوتی ہے اس کو سریم کہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے وہ اس طرح سریم کی طرح ہو گیا۔ یا بعض حضرات نے فرمایا سریم کہتے ہیں سیاہ تاریک رات کو، یعنی وہ باغ جل کر کالا سیاہ ہو گیا، اس طرح ہو گیا جیسے کہ سیاہ تاریک رات ہو۔ ان کو پتہ ہی کوئی نہیں، یہ صبح سویرے اٹھے، اللہ فرماتے فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، ایک دوسرے کو صبح سویرے آوازیں دینے لگے، صبح صبح ہی ایک دوسرے کو پکارنے لگے۔ کیا کہنے لگے؟ أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ، ارے بھائی جلدی چلو اپنے کھیت میں، جلدی چلو سویرے چلو اپنے کھیت پہ، ان کنتم صارمین، اگر تم ہو کاٹنے والے۔ اگر ارادہ ہے نا کہ سارا غلہ سمیٹنا ہے، سارا پھل اپنے گھروں میں لانا ہے، تو صبح سویرے نکلو۔ فَانْطَلَقُوا، اور پھر ایک دوسرے کو آوازیں دے کر سب چلے، سب نکلے۔ اور کس طرح نکلے؟ اللہ فرماتے وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، چپکے چپکے باتیں کرتے جا رہے تھے۔ جیسے کسی بندے نے لکو کہ کوئی چیز کھانی ہو تو کیا کرتا ہے؟ بس کسی کو پتہ نہ چلے، ہوا نہ لگے۔ اب وہ اس طرح چپکے چپکے جو ہے وہ راستے میں چلتے جا رہے، اور کیا کہتے جا رہے؟ اللہ يدخلن اليوم علیکم مسکین، ہرگز آج کوئی مسکین یہاں پہ داخل نہ ہو، کوئی غریب نہ آئے۔ اس طرح چلو کہ کسی کو پتہ نہ چلے ہم کہاں جا رہے ہیں۔ فرماتے وغدوا علی حرد قادرین، اللہ پاک فرماتے صبح سویرے چلے، جوش کے ساتھ چلے۔ ہر دن کا معنی غیظ، غضب، جوش کے ساتھ بڑے پرجوش ہو کے چلے، اور بظاہر سمجھ رہے تھے قادرین کہ ہم تو قادر ہیں، بس گئے اور کاٹ کے آئے، اور گئے اور وہاں سے پھل لے کے آئے۔ لیکن جب وہاں پہنچے تو وہاں صورتحال کیا تھی، اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنے ہر مال میں معاشرے کے کمزور طبقات کا حصہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سے مال میں بڑی برکتیں اور بڑی رحمتیں ہوتی ہیں۔ جتنا بھی اللہ نے دیا ہو اس میں سے کمزور افراد کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور رکھنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني